عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن
أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله. محمد وعلى محمد سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیمے میں آکے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آکے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ارے تھا جس کا التظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام اے مصیبت قریب ہے اور کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے ارے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ
زمن ارے زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن اور میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسل ارے بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خاصتاً بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا اور یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی ارے بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد آخی ارے اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا محمد والے
خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جو بھی اللہ کی نشانیوں کا تعظیم کرے گا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم تقوی الہی کے سبب ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس نشانی کی تعظیم کرنے پر ایک ایمان میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ تعظیم تقوی کی بھی علامت ہے، اور تقوی ظاہری نہیں بلکہ ایسا تقوی جو دل میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ تقوی دو طریقے کا ہوا کرتا ہے، ایک تقوی ظاہری ہے اور ایک تقوی باطنی ہے۔ ظاہری تقوی تو اس کا معیار پتہ چل جائے گا کہ انسان بڑے خلوص سے دکھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھا کر کے بہت ایک بڑا اماؤنٹ کا چیک پیش کر رہا ہے، تو یہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صاحب بہت خیرات کرنے والے ہیں، صاحب بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں اللہ کے۔ یہ تقوی ظاہری اس کا معیار تو پتہ چلتا ہے، لیکن تقوی باطنی کا معیار کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تقوی باطنی کا معیار بتاتا ہوں کہ تم ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتے جاؤ گے، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے کن کن چیزوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ کبھی کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں مکے میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو اللہ کی نشانی قرار پائی۔ تو یہ نشانی کیوں قرار پائی؟ کہا اس لیے کہ ایک نبی کی زوجہ ان پہاڑیوں پر پھری تھی، آگے پیچھے آئی تھی، لہذا صفا سے مروہ پہ گھومی تھی، خداوند عالم نے ان کی یاد میں اپنی نشانی قرار دے دی۔ خانہ کعبہ خداوند عالم کی نشانی ہے، جو بھی اس کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم دلوں میں تقوی کا سبب بنے گا۔ اب عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی نشانیاں دیکھنا ہے تو ہم سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اہل بیت کی نشانیوں کی تعظیم کیا جائے گا تو یہ بھی تقوی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام فخر ابراہیم ہے، نبی فخر ابراہیم ہے، علی فخر ابراہیم ہے، حسین فخر ابراہیم ہے۔ تو جو اللہ نبی کی نشانیوں کو اپنی نشانی بنا دے، اس کا احترام تقوی کا سبب بنے، تو جو نبی فخر ابراہیم ہو، جو رسول فخر ابراہیم ہو، جو حسین فخر ابراہیم ہو، حسین کی نشانیوں کو کیا خدا اپنی تعظیم کے ذریعہ نہ قرار دے گا؟ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا گیا، اور خداوند عالم نے بھی بیان کر دیا، ائمہ تحریر نے بھی ان کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ کربلا سب سے بڑی نشانی ہے، اور تعظیم کرنا کربلا کی یہ تقوی کا سبب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیغمبر اسلام رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ خص لولدی الحسین بثلاث۔ خداوند، آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ابراہیم کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ کہا ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، زحمتیں برداشت کی تھی، صبر کیا تھا، لوگوں سے بھڑ گئے تھے، دین خدا کو بچانا تھا، لہذا خدا نے ان کی ان محنت کا اجر یہ دیا کہ اس مناسک حج کو اپنی نشانی قرار دے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی ہے، خداوند عالم نے 3 ایسی خصوصیت حسین کو دیا ہے
جو تا قیامت تک خدا نے کسی کو نہ دے گا نہ کسی کو دیا ہے۔ وہ کون سی تین چیز ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں وہ تین چیز کیا ہے؟ کہ الائمۃ من ذریتہ، ائمت اور امام حسن کے بھی ذریت میں ہو سکتا تھا، لہٰذا بعض لوگوں نے سوال بھی کیا، بس بہت سے عقائدیہ میں اس سوال کو مطرح کیا گیا ہے، جواب بھی دیا، اس میں نہیں جانا ہے، بس سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں خداوند عالم نے، جبکہ امام حسن اور امام حسین ایک ہی نور سے ہیں اور دونوں کا مرتبہ ایک ہی ہے، سید شباب اہل الجنہ ہیں، اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے بڑے بیٹے کی ذریت میں کیوں امامت نہیں رکھی، حسین کی ذریت میں امامت کیوں رکھی؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ امامت ذریت میں رکھنا یہ کسی قرابت کی بنیاد پر تھوڑی خدا نے رکھا ہے، بلکہ خدا نے ذریت امام حسین میں امامت کو اس لیے رکھا ہے کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی اور اتنا صبر کیا کہ ان کے صبر پر ملائکہ مقربین بھی حیرت زدہ تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ الائمۃ من ذریتہ، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ والدعاء مستجاب تحت قبتہ۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے قبر امام حسین علیہ السلام پر استجابت دعا رکھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اگر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں، ان جگہوں میں سے کربلا ایک جگہ ہے۔ لیکن ابھی میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے اگر کوئی دعا مانگے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ مذان نے دعا یعنی مذان نے استجابت دعا بہت سی جگہ ہیں، اذان کے وقت دعا مانگے گمان ہے کہ قبول ہو جائے، ائمہ طاہرین کے قبے کے نیچے دعا مانگے گمان ہے قبول ہو جائے۔ کیوں گمان ہے؟ کہ اس لیے کہ کبھی کبھی مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہیں امام کے روضے پر دعا مانگ رہے ہوں لیکن مصلحت نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے، علماء نے بیان کیا ہے اور خود قرآن کہہ رہا ہے عَسَىٰ أَن تُكْرِهُ شَيْءً فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اسی چیز میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن دراصل آنے والے کچھ دنوں کے بعد ہمارے لیے اس میں شر ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم خدا سے مال مانگتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس مال کے ذریعے سے تمہارا ایمان خراب ہو جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دعا اگر امام کے روضے میں بھی مانگے تو ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ قضا اور قدر میں کسی کی دخالت نہیں ہے، جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا وہ ہے۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے اگر کوئی دعا مانگے اور قضاء قدر الہی میں عدم مستجاب ہو تو جیسے ہی وہ دعا مانگے گا خدا کی بارگاہ میں وہ دعا مستجاب ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ تمام مسئلے میں خدا کی قضاء و قدر نہیں بدلتی، لیکن اگر کوئی قبہ حسین کے نیچے دعا مانگے تو قضاء و قدر بھی بدل جاتی ہے، شر خیر سے بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آغا سبزواری یہ قبر یہاں پر موجود ہے، ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خلوص دل سے، لیکن یاد رکھیے اخلاص شرط ہے، اخلاص ہر جگہ شرط ہے، ورنہ آپ لاکھ دعائیں مانگتے رہیں اگر اخلاص نہیں، بے توجہی ہے تو ممکن ہے دعا قبول نہ ہو۔ آغا سبزواری کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کوئی استخارہ کرے، استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ وعافیہ 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اگر استخارہ کرے تو اگر کسی کے استخارے میں شر ہے تو خدا اس کو خیر سے بدل دے۔
یہ ہے قبے کے نیچے کے استجابت کا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ پیغمبر اسلام صلوات پڑھے محمد والے پیغمبر نے کہا 3 خصوصیت امام حسین کو خدا نے دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. امامت امام حسین کی ذریت میں رکھا, دعا کی استجابت حسین کے قبے کے نیچے رکھا, اس کے بعد کہا والشفاء فی تربتہ, حسین کی تربت میں شفا ہے. عزیزان گرامی, حسین کی تربت میں شفا ہے. اگر کوئی حسین کی تربت کو اپنے پاس رکھے تو خدا اس کو برکت دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کربلا ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر ہر انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں دعا مانگیں. وسائل میں موجود ہے یہ روایت, آپ دیکھ لیں. ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام امام مریض ہو جاتے ہیں, امام بیمار ہوئے, اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ خود امام اگر مریض ہو جائیں تو اگر امام دعا مانگیں تو قبول نہیں ہوگی. امام اگر دعا مانگیں تو امام کی دعا مستجاب الدعوات ہے. امام ہے نا, جب بھی دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. لیکن یہ ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس جگہ کی عظمت ہے. امام جب مریض ہوئے اپنے صحابیوں کو بلایا, کہا جاؤ ایک شخص کو اجیر کرو, اس کو اجرت دو, اور اس سے کہو کہ جا کر کے کربلا جائے اور میرے جد کی قبر پر میری شفا یابی کے لیے دعا کرے. صحابی گئے, تلاش کیا, اتفاق سے ایک شخص مل گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں اجیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم کربلا جاؤ اور امام صادق علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے دعا کرو. تو مسکرانے لگا, کہا میں جانے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن ذرا اتنا یہ بتا دو کہ وہ بھی امام ہیں, مستجاب الدعوات ہیں, اور حسین بھی مستجاب الدعوات ہیں, تو اجیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ لوگ پلٹ کر کے امام کی خدمت میں گئے. کہا مولا ایسا ایسا وہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا یاد رکھو خداوند عالم نے کچھ جگہوں پر دعا کے استجابت کا مسئلہ رکھا ہے, اس میں سے ایک کربلا بھی. لہذا دعا بھی مستجاب ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے. اسی لیے امام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, راوی کہتا ہے کہ اتیت الی امام صادق علیہ السلام وقلت له, امام سے میں نے کہا کہ من اتا الی قبر الحسین علیہ السلام ما له اجر مصاب. اگر کوئی امام حسین کی قبر پر آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے یا زیارت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف دعا کا استجابت کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نا پورا دین کربلا میں موجود ہے, پورا ایمان کربلا میں موجود ہے. آیا اور امام سے کہنے لگا, امام نے کہا سنو, اگر کوئی قبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اس نے کہا مولا اور اضافہ کیجیے, ابھی دل نہیں بھرا ہے نا, اور اضافہ کیجیے اور وضاحت فرمائیے. امام نے کہا کہ بس اس کے لیے یہ کہہ دے جانا کافی ہے کہ بس تو تمام گناہوں سے معاف کر دیا گیا ہے, آج سے تو اپنا نیا اعمال شروع کر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہر جگہ نہیں کہا جاتا ہے. یہ اس مقام کی بلندی کا اثر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد بچے کی شکم سے جیسے بچہ ماں کی شکم سے بچہ جیسے نکلتا ہے اور بے گناہ ہوتا ہے, پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. امام فرماتے اگر کوئی کربلا میں جائے اور وہاں پر دعا کرے, امام کی زیارت کرے, اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم نے امام حسین کو کیا کیا خصوصیت دی ہے. امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس, امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک, امام حسین علیہ السلام کا خون, یہ 3 ایسی چیز ہیں کہ جن کی ہر الگ الگ خصوصیت ہے.
میں آپ بیان کرتا ہوں روایت کی روشنی میں تمام باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ اگر امام حسین کے علیہ السلام کے جسم کا مسئلہ ہے تو کوئی معمولی جگہ پر امام کو دفن نہیں کیا گیا، بلکہ اس زمین پر دفن کیا گیا ہے جس کو خداوند عالم نے کعبہ پر فوقیت دیا ہے. کعبہ پر فوقیت دیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام اور اس زمین کو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جسم مبارک کو کہاں رکھا؟ اس زمین پر رکھا کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے لیے حرم قرار دیا. فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ارض کربلا، خداوند عالم نے کربلا کی زمین کو کعبہ کے زمین سے 24,000 پہلے اپنے حرم کے لیے منتخب کر لیا. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا، زمین ہلنے لگے گی، تمام زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو خداوند عالم اس زمین کربلا کو جنت میں اٹھا لے گا اور وَيَجْعَلَهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس زمین کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس کی یہی نہیں کہا بلکہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس زمین پر جو جنت کا حصہ بنا دی گئی ہے اس زمین پر کوئی عام انسان نہیں رہنے والا بلکہ وہ انبیاء اور اولیاء کا مسکن ہوگا. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس زمین پر امام حسین علیہ السلام کو. زمین کی عظمت یوں ہی نہیں ہے بلکہ دوسری روایت میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. دیکھیں کہ کربلا کی زمین کی اتنی زیادہ عظمت ہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات میں یہاں تک کہ کعبے کی زمین پر بھی کربلا کی زمین کو فوقیت دیا ہے اور افضلیت قرار دیا ہے. چاہے وہ مدینے کی زمین ہو، چاہے وہ مکے کی زمین ہو، تمام زمین پر کربلا کی زمین کو فوقیت دیا ہے. اور یہی نہیں، جب بھی کربلا کی زمین پر کسی نے اپنے مکے کی زمین نے جب فخر مباحات کرنا شروع کیا تو خداوند عالم نے اس کے اوپر عذاب بھی نازل کیا. امام کا ارشاد ہے کہ زمین مکہ کو تعظیم کیا گیا ہے اور ماء زمزم کو بھی تعظیم کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمزم کے پانی نے، ماء زمزم نے فرات کے پانی پر فخر مباحات کیا تو خداوند عالم نے زمزم کے پانی کو کھارا بنا دیا. اور جب مکے کی زمین نے کربلا کی زمین پر اپنے آپ کو فخر مباحات کرنا شروع کیا تو خداوند عالم نے اس زمین مکہ پر مشرکین کو مسلط کر دیا. اسی لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے کی زمین نے کہا من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اس لیے کہ میری پشت پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. حاجی ہمارے یہاں جوق در جوق حج کے لیے آتے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں بڑی فضیلت دی ہے. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے مکے کی زمین خاموش ہو جا، ٹھہر جا، اپنی زبان کو بند کر لے. اگر کربلا کی زمین کو فضیلت دینا مقصد نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے افضلیت نہ بخشتا. اور امام فرماتے ہیں کہ آواز قدرت آئی کہ خداوند عالم نے کہا کہ میں نے مکے کی زمین کی طرف مخاطب ہو کے کہتے میں نے تجھے کربلا کے مقابلے میں اتنی ہی عظمت دیا ہے. دیکھیں امام مثال فرما رہے ہیں، اتنی ہی عظمت دیا ہے جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور نکالنے کے بعد اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اس پانی کا مقابلہ جب سمندر سے کیا جائے ویسے ہی خدا فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کربلا کے مقابلے میں اتنی ہی فضیلت دیا ہے جیسے قطرہ کا مقابلہ سمندر سے کیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے زمین
زمین سن لے کہ اگر تربت کربلا کو افضلیت دینا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی فضیلت نہ دیتا، اور اگر کربلا کی زمین اور جو اس میں دفن ہونے والے ہیں اگر ان کو اس میں دفن کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے خلق ہی نہ کرتا اور نہ میں اپنے گھر کو خلق کرتا جس کے اوپر تو فخر کر رہے۔ تو عزیزان گرامی اتنی فضیلت ہے کہ خدا بند عالم نے اس زمین کا انتخاب کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مدفن کے لیے، جس زمین کو تمام عالمین یعنی کائنات کی تمام زمین پر فوقیت دی ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون اتنے عظمت کا قابل ہے کہ جس زمین پر گرا خدا نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ خود زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام میں اشہد ان دمک سکن فی القلب، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون کوئی معمولی جگہ پر نہیں ہے بلکہ خلد میں ہے، جنت میں ہے۔ وَقْشَعَرَّتْ لَهُ عَذِلَّةُ الْعَرْشِ، اور جب یہ خون یہاں سے اس جنت میں گیا ہے تو اس خون کا اثر یہ تھا کہ عرش الہی کانپنے لگا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، علماء نے بیان کیا ہے، تقریباً 15 خصوصیت علماء نے بیان کیا ہے کہ خون امام حسین علیہ السلام کی کیا کیا خصوصیت ہے۔ کہا کہ ایک تو خداوند عالم نے اس خون میں شفا رکھی ہے، دوسرا اس خون کو خود میں محفوظ کر لیا گیا ہے، تیسرا یہ خون اگر زمین پر گر جائے تو خداوند عالم اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اور بہت سی خصوصیت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا خون بہا تو زمین و آسمان آسمان سے خون کی بارش ہوتی تھی، زمین خون کے گریہ کیا کرتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ روایات تواتر سے بھی تقریباً آئی ہے کہ جب دمشق میں کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا بعد شہادت حسین تو وہاں پر خون نکلا کرتا تھا، پتھر سے تازہ دم جوش مارتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اور جب کبھی کپڑے ہٹائے جاتے تھے تو اس کپڑے پر خون نمودار ہوا کرتے تھے۔ تو خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے خون کی فضیلت رکھی۔ اور تیسرا مسئلہ روح کا ہے تو خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے روح کسی ملک سے قبض نہیں کرائی بلکہ بذات خود خداوند عالم نے روح پاک امام حسین علیہ السلام کو قبض کیا۔ یہ خصوصیت ہے اہل بیت کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیت علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر راوی ہیں اس کے، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، جب پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر گیا، حضور فرماتے ہیں جس طبقے پر میں آسمان کے جاتا تھا مجھ سے علی کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرے نام سے زیادہ علی کا نام یہاں پر مشہور ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر جب 7ویں آسمان پر گئے تو دیکھا کہ ایک تمام ملائکہ میں ایک بڑا سا ملک ہے جو ایک نورانی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر اس کے پاس گئے، جبریل نے آمین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ملک الموت نے پیغمبر کو دیکھا کہا یا محمد، اے محمد علی کا کیا حال چال ہے، جو میں اپنی زبان میں اے محمد علی کے بارے میں کیا خبر ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے حیرت سے پوچھا کہ ملک الموت تم بھی علی کو جانتے ہو، تم بھی علی کو جانتے ہو۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ اور علی کا نام نہ لکھا ہوا، ہر جگہ پر آپ دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں کیوں کر علی کو نہ جانوں گا۔ اس کے بعد جو میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہ ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ میں اس کائنات کی تمام مخلوقات کی روح قبض کروں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ اور علی کی روح قبض نہیں کروں، اکرامن لکما، تم دونوں کے احترام سے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی وہ ذات ہے، امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ خداوند عالم نے
قبض روح کے لیے بھی نہ ملک کو منتخب کیا اور نہ تو ملک الموت کو منتخب کیا، بلکہ خود اب بذات خود خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ جس جگہ پر خداوند عالم نے امام حسین کو دفن کیا ہے اس قبر کو تیار کرنے والا بھی کسی عام انسان کو نہیں رکھا۔ دیکھیے یہ خصوصیت جو چلی آ رہی ہے کہ روح بذات خود ذات ہدیت نے قبض کیا، اس خون کو کہیں بہنے نہیں دیا بلکہ وہ جنت میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو ایسی جگہ پر دفن کیا جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اور جب قبر تیار ہونے کا مسئلہ آیا تو قبر بھی کسی عام انسان سے نہیں بلکہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے تیار کروائی۔ پیغمبر اسلام خود جناب ام سلمہ کے سے روایت ہے کہ شب عاشور روز عاشور میں نے دیکھا کہ پیغمبر ہیں جو گرد میں اٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ کہا اے ام سلمہ میں ابھی حسین کی قبر تیار کر کے آ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں بہت ہی فضیلت رکھی ہے اور بہت سی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے زیارت کا مسئلہ۔ امام حسین علیہ السلام کے زائر کو بڑی فضیلت دی گئی ہے کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا، امام کی زیارت کرنا، بلکہ ہم گنہگار بندے ہیں اور ہم گنہگار بندوں کے لیے امام دعا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان شیعوں کے گناہوں کو معاف کر، اللہم اغفر لی ولاخوانی ولزوار قبر ابی، پروردگار میری مغفرت فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام فرما رہے ہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں کی مغفرت فرما، اور جو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی مغفرت فرما، اور الذین بذلوا اموالہم واشخصوا ابدانہم، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا ہے، جنہوں نے امام حسین کی راہ میں اپنے جسم اور اپنی جان کو خود امام حسین کی راہ میں لگا دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خصوصیت صرف زیارت امام حسین علیہ السلام اور خدمت زوار امام حسین علیہ السلام میں رکھی گئی۔ لیکن عزیزان گرامی بس وہی مسئلہ ہے، اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہم لا خدمت کرتے رہیں، دکھاوا کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اخلاص شرط ہے۔ اگر کسی حسین کے امام حسین علیہ کوئی گنہگار سا بھی بندہ اگر امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی ذرا سے بھی خدمت کرے، حسین کسی کے قرض نہیں رکھتے ہیں، حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کرواتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کہا کہ جو حسین کی زیارت کے لیے آئے گا تو امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کرائیں گے، خود امام کا جملہ ہے کہ جب راوی ہے کہتا ہے، میں یہ واقعہ دوسری جگہ بھی پڑھ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کا نام علی ابن محمد تھا، وہ ہر روز مہینے میں ایک بار زیارت کے لیے جاتا تھا، سال میں ہر مہینے میں وہ زیارت کے لیے جاتا تھا اور پیدل جاتا تھا، ماشین کا لفظ استعمال کیا، پیدل جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ذوق نقاہت کی وجہ سے امام کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا پا رہا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ بس آخری وقت ہے، اب ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت نہ کر سکوں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ جتنی بھی قوت ہے سمیٹ کر کے حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے تمام جسموں کی قوت سمیٹی، مطلب ہمت بنائی، اور پیدل ہی کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ جذبہ کہیں اور نہیں ملے گا، جذبہ صرف سید الشہداء کے لیے ملتا ہے کہ ہم اتنا پیدل کہیں بھی نہیں چل سکتے ہیں، لیکن اگر حسین کی راہ میں چلنا ہے تو اگر قدموں میں آبلے بھی آ جائیں تب بھی ہم چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے تمام قوت کو سمیٹا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد کربلا پہنچا، زیارت کیا امام کی، 2 رکعت نماز ادا کیا۔ وہاں پر جب وہ سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء آئے ہوئے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے علی ابن محمد تو نے اتنی دیر کیوں لگائی، تو نے اتنی دیر کیوں لگائی میری زیارت کو اور میرے اوپر ظلم کیوں کیا، کیا میں نے تیرے لیے خیر نہیں کیا؟ علی ابن محمد کہتے ہیں مولا میرے جسم کی قوت ختم ہو گئی ہے، آخری وقت آ گیا ہے، چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کروں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں مولا۔ ایک حدیث آپ سے نقل کی جاتی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ سے سنوں اور آپ سے تصدیق کر لوں۔ امام نے کہا پوچھو کون سی حدیث پوچھنا چاہتے ہو، کیا سنا ہے ہم سے؟ اس نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے من زارنی فی حیاتی فی حیاتہ زرتہ بعد وفاتہ۔ جو امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت اپنی زندگی میں کرے گا میں اس کی زیارت اس کی قبر میں آ کے کرنے والا ہوں۔ اسی لیے نہیں کہتے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ یوم الورود سے مراد وہی قبر ہے کہ جس وقت جب ہمارے تمام اعمال ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے تو حسین ہمارے کام آنے والے ہیں، ہماری شفاعت حسین کروانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کا جملہ آپ سنیے کہ کتنے رحیم اور کتنے کریم امام ہیں۔ امام نے کہا علی ابن محمد تم نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد وفاتہ، یہ جملہ بھی اضافہ کر لو وَإِن وَجَدتَّهُ فِي النَّارِ أَخْرَجْتَهُ، اگر میں اسے جہنم میں بھی پاؤں گا اپنے چاہنے والے کو تو جہنم سے بھی نکالوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی شرط یہی ہے کہ ہمارا اخلاص اتنا قوی ہو، ہمارا جذبہ اتنا قوی ہو کہ حسین کو ہماری یہ خدمت پسند آ جائے، اور خدمت پسند آ گئی نا تو عزیزان گرامی گنہگار سا بھی بندہ ہوگا تو حسین اس کی شفاعت کروا دیں گے۔ اسی لیے چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون ہے کہ جو ہر سال امام حسین علیہ السلام کی مجلس غم مجلس عزا برپا کرتی تھی، اور اسی کے مقابلے میں پڑوسی تھی وہ بھی خاتون وہ مجلس غنا برپا کرتی تھی، یعنی ہمارے لہجے میں کہا جائے کہ وہ مغنیہ تھی، اس کے گھر میں رقص کا ماحول چلتا تھا، اور یہ خاتون تھی یہ فرش عزا اپنے گھر میں بچھاتی تھی، عزادار آتے تھے اس کے گھر میں گریہ و ماتم ہوتا تھا، تبرک بانٹتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا شب عاشور تھی اور اس خاتون جس کے گھر میں گانے بجانے کی محفل چل رہی تھی اس کے گھر میں وہ رقص کا مجلس تمام ہو گئی، وہ جلسہ تمام ہو گیا، تو جب وہ اس کے گھر میں تھوڑا سا سناٹا ہوا تو پڑوسی تھی کان میں اس کے امام حسین علیہ السلام کی گریہ و زاری کی آواز جائے۔ لیکن اللہ کا اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کبھی گئی نہیں اس کے گھر میں، لیکن آج اس نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، آج اس کے گھر میں امام کی محفل، امام کی فرش بچھا ہوا ہے، جو امام کے عزادار آئے ہوئے ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ مغنیہ خاتون اس بی بی کے گھر گئی جس کے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی تھی، گئی تو جا کر کے اس کے باورچی خانے میں دیکھا کہ وہ خاتون ہے جس کے گھر میں تمام عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بپا ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں۔ دیکھا کہ وہ خاتون ہے جو اپنے چولہے پر ایک دیگچی کو رکھے ہوئے ہے اور چاہتی ہے کہ آگ روشن کیا جائے، لیکن وہ آگ جل نہیں رہی ہے۔ دیکھیں حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، وہ آگ جل نہیں رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے گھر میں حسین کے عزادار آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، یہ آگ نہیں جل رہی ہے، کیسے یہ آگ جل جائے، میں کھانا تیار کروں، حسین کے عزادار کی خدمت کر سکوں۔ اس مغنیہ جو خاتون جس کے گھر میں رقص کا ماحول ہوتا تھا، جب اس نے دیکھا اس کو وہ آگ کا پرانا طریقہ معلوم تھا کیسے جلایا جاتا ہے، اس نے پرانے طریقے سے اس نے کہا ہٹو میں آگ روشن کرتی ہوں، اس نے آگ روشن کرنے میں اس خاتون کی مدد کیا، آگ اس نے پرانے طریقے سے روشن کر دیا، اور روشن کرنے کے اسی اثنا میں جب اس آگ سے دھواں اٹھا تو اس خاتون مغنیہ جس کے گھر میں رقص ہوتا تھا اس کے آنکھ میں اس آگ کا دھواں چلا گیا، اس کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ اب آپ غور کریے گا، یہ آگ جلایا اس نے چلی گئی، اپنے گھر گئی، جب رات ہوئی خواب دیکھا تو دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، اور اس محشر کے میدان میں دیکھا کہ ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے،
ایسے ماحول میں دیکھا کہ مجھے کچھ فرشتے ہیں جو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور میں پکارتی جا رہی ہوں کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے امان دے لے، لیکن کوئی امان دینے والا نہیں ہے، پریشان ہے، حیران زدہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اس خاتون کو ذرا روک لو۔ عزیزان گرامی، حسین کریم ابن کریم نے کہا کہ ذرا سے اس خاتون کو روک لو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا سید الشہداء، یہ گنہگار خاتون ہے، اس کے گھر میں رقص کا ماحول ہوا کرتا تھا، آپ اس کی شفاعت کیوں کرا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ اس کی میں شفاعت اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس خاتون کا اس حسین پر تو احسان ہے، تو حق ہے۔ کہا مولا کون سا احسان ہے؟ کہا کہ یہ خاتون میں نے مانا کہ گنہگار ہے، لیکن ایک شب، ایک لمحے کے لیے اس نے میرے زوار اور میرے عزادار کی خدمت کے لیے آگ روشن کیا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اس آگ روشن کرنے کے درمیان اس کی آنکھ سے قطرہ آنسو نکل گیا۔ عزیزان گرامی، حسین کریم ابن کریم ہے جو کسی کا احسان لیتے نہیں ہے، بلکہ اپنے عزاداروں کی شفاعت کرانے کے لیے امام حسین علیہ السلام ہر آن کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک العین التی جرت دموعها رحمتا لنا، پروردگار ان آنکھوں پر، ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل کر کہ جو آنسو میرے جد اور ہماری مصیبت میں نکلے ہیں۔ امام فرماتے اللہم ارحم تلک القلوب التی احترقت لنا، ان دلوں پر رحمت نازل کر جو دل ہماری مصیبت پر گریا کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، میرے معبود ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو حسین کے مصائب سن کر کے بلند ہو جایا کرتی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، یہ ایام عزا آ گئے ہیں، ہم حسین کے لیے آئے ہیں، حسین کی دکھیاری ماں کو، حسین کے کڑیل جوان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کون سا حسین؟ وہ غریب حسین جس کو نانا کے مدینے میں رہنے نہیں دیا، بلکہ اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ حسین قبر رسول پر آئے، ایک جملہ ارشاد فرمایا نانا میں آپ کی قبر کو کیسے چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں، میں کیسے چھوڑ دوں؟ نانا دعا کیجئے کہ یہ زمین پھٹ جائے اور حسین اسی میں سما جائے۔ آواز دیا بیٹا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا اپنی بارگاہ میں تجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے، بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑتے ہیں اور حرم خدا میں پناہ لیا، اور تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اتنا تو بدبخت نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں خونریزی کرے، لیکن روایت کا جملہ ہے، ارباب مقاتل بھی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حسین حج کی غرض سے کربلا کعبے میں پناہ لیتے ہیں تو یزید نے 40 ایسے حاجیوں کو تیار کیا جن کے ہاتھ میں خنجر دیا، کہا یاد رکھو کہ حج کے درمیان ہی حسین کا قتل کر دینا۔ عزیزان گرامی، کیسا بدبخت ہو گیا تھا یہ مسلمان کہ جس نے خانہ کعبہ کا اور حرم خدا کا بھی احترام نہ کیا، لیکن حسین نے کہا میں اس حرم کا محافظ ہوں، حسین کو گوارا نہیں ہے کہ اس حرم پر خون بہایا جائے۔ حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا، اسی لیے 8 محرم 8 کو ہی امام نے روز عرفہ کے دعائیں پڑھی اور اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوچ کرتے جاتے ہیں اور کربلا کی طرف امام کا قافلہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جس کو 2 محرم کہتے ہیں، یہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ
ایک ایسی سرزمین پر پہنچا کہ حسین کے راہوار نے قدم آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ ابو مخنف نے لکھا کہ حسین نے 6 گھوڑے بدلے لیکن حسین کے راہوار نے قدم نہ بڑھایا۔ حسین گھوڑے سے اترے، وہاں کے لوگوں کو بلایا، کہا بتاؤ ذرا سے اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتائے لیکن کسی نے بڑھ کر کے ایک جملہ کہا کہ حسین اس جگہ کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا، آواز دیا بھیا عباس اب ہمارے خیمے یہی نصب کر دیے جائے، اب ہماری منزل اس کے آگے نہیں ہے، اس لیے کہ یہی ہماری قتل گاہیں ہیں، یہیں پر ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس 2-3 جملے اور یہ رحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے قبائل کے لوگوں کو بلایا، جو بنی اسد کا قبیلہ تھوڑی دور پر آباد تھا، وہاں کے سردار کو بلایا۔ چند سردار وہاں کے آئے اور بلانے کے بعد کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر اپنے آپ کو آباد کروں، چاہتا ہوں اس کو خریدوں، اگر تم بیچنا چاہو۔ ان لوگوں نے کہا مولا اس زمین کو میں بیچ تو دوں گا لیکن مولا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جہاں پر جو انبیاء آیا اذیت اس نے اٹھائی ہے، مولا آپ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا ہماری قبریں یہیں بنائی جائیں گی، ہم یہیں شہید کر دیے جائیں گے۔ امام نے بنی اسد والوں سے 2 وصیتیں فرمائیں۔ ایک وصیت تھی کہ دیکھو یہاں پر زراعت نہ کرنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ دیکھو ہمارا زائر جو بھی آئے 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا۔ بس عزیزان گرامی، بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر اترے ہیں، امام نے ایک مشت خاک اٹھائی اور خاک کو سونگھا، جناب زینب کی طرف بڑھایا، بہن زینب دیکھو اس خاک سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی زینب نے اس خاک کو سونگھا، زینب کا دل بے قرار ہو گیا، بھیا اس خاک کو فوراً پھینک دیجئے، اس لیے کہ اس خاک سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ زینب کا دل مضطرب ہے۔ حسین کچھ ایسے کلمات پڑھتے جاتے ہیں کہ زینب بے قرار ہے۔ یہ 2 محرم کی رات بھی گزر گئی اور چند دن گزرنے کے بعد جناب زینب ایک دن حسین کے پاس آئیں، کہتی ہیں بھیا میں کئی دن سے محسوس کر رہی ہوں کہ اس وادی کربلا میں ایک بی بی ہے جو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے گریا کرتی ہے۔ بھیا اس بی بی کی آواز میں اتنا درد ہے جیسے کہ اس کا خود کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ ایک مرتبہ زینب گھبراؤ نہیں، یہ کوئی اور بی بی نہیں بلکہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے، ارے جو ہمارے ساتھ ساتھ مدینے سے ارے یہاں تک آئی ہے، اور اس کے باوجود ارے جب تمہارا بھائی گھوڑے سے زمین پر گرے گا اسی ماں کی واسطہ محمد والے محمد تمہاری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اپنے سوائے ہمیں سید الشہداء کے خدا واسطہ محمد والے محمد کا حضرت کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، خدا واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے قلوب کو ملائے آل محمد سے منور فرما، خدا واسطہ محمد والے محمد کا اس منحوس بلا کو ہم سب سے دفاع فرما، خدا واسطہ محمد والے محمد کے شیان حیدر کرار دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی محرم کر رہے ہیں، جہاں بھی فرش اعظم بچھا رہے ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، خدا واسطہ محمد والے محمد کے جو مقروض ان کے پردوں کو سرودوش ہونے کی توفیق کرامت فرما، خدا واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، ہوا شہید جو مقتل میں لاڈلا میرا، بابا آپ کی امت ہے وہ ستم آئے، بابا آپ کی امت ہے وہ ستم آئے، کہ آج ہو گیا گھر دے وہ غم کدا میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، رواں کی لاش پہ کہتا ایک ضعیف قدر، جوان کی لاش پہ کہتا ایک ضعیف قدر، کوئی نہیں ہے تیرے بات آسرا میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، جسے نبی نے بسایا اپنی آنکھوں میں، جسے نبی نے بسایا اپنی آنکھوں میں، وہ گلستان تو ویران ہو گیا میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، میرے کلیج کے ٹکڑے میں دشت میں بکھرے، میرے کلیج
زندگی اپنی دعائے فاطمہ زہرا ہے زندگی اپنی دعائے فاطمہ زہرا ہے زندگی اپنی دعائے فاطمہ زہرا ہے زندگی اپنی فہیم ہے غم شبیر حوصلہ میرا بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا ہوا شہید جو مقتل میں لاڈلا میرا السلام علیکم یا ابا